حضور عمریں گزر رہی ہیں، حضور آنکھیں ترس گئی ہیں، حضور عمریں گزر رہی ہیں، حضور آنکھیں ترس گئی ہیں، خدا رب تو جھلک دکھا دو، خدا رب تو جھلک دکھا دو کہ کب سے راستہ ہی تک رہے ہیں، لو آ گیا ہے ربیع الاول، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، شعر کو دوبارہ بہار پڑھیں، دوبارہ پڑھیں اس کو۔ حضور عمریں گزر رہی ہیں، حضور آنکھیں ترس گئی بار ہیں، بار پڑھیں، بار بار پڑھیں اس حضور عمریں گزر رہی ہیں، حضور آنکھیں ترس گئی ہیں، حضور عمریں گزر رہی ہیں، حضور آنکھیں ترس گئی ہیں، حضور عمریں گزر رہی ہیں، حضور آنکھیں ترس گئی ہیں، حضور عمریں گزر رہی ہیں، حضور آنکھیں ترس گئی ہیں، خدا رب تو جھلک دکھا دو، خدا رب تو جھلک دکھا دو کہ کب سے راستہ ہی تک رہے ہیں، حضور عمریں گزر رہی ہے، حضور آنکھیں ترس گئی ہیں، حضور عمریں گزر رہی ہے، حضور آنکھیں ترس گئی ہیں، خدا رب تو جھلک دکھا دو، خدا رب تو جھلک دکھا دو کہ کب سے راستہ ہی تک رہے ہیں، لو آ گیا ہے ربیع الاول، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، بہار پر بھی بہار آئی، نفیس چہرے چمک رہے ہیں، حضور محفل سجی ہوئی ہے، حضور آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، حضور محفل سجی ہوئی ہے، حضور آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، حضور محفل سجی ہوئی ہے، حضور آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، اب آ بھی جاؤ کہ کب سے دیدار کو سب کے دل ہی سسک رہے ہیں، اب آ بھی جاؤ کہ کب سے دیدار کو یہ سب دل تڑپ رہے ہیں، لو آ گیا ہے ربیع الاول، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، بہار پر بھی بہار آئی، نفیس چہرے چمک رہے ہیں، ماشاء سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ سبحان کلام بھی اللہ، ماشاء اللہ، علامہ نور احمد نور صاحب یعنی کہ میرے ماموں جان کا لکھا ہوا ہے، اور ماشاء اسے میں نے ابھی ایک ہی دفعہ صرف محفل میں پڑھا ہے، اور دعا کریں کہ آج جو محفل ہے وہ بھی ہماری جو ہے نا اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ اللہ، آمین، آمین آمین، آمین، ماشاء یہ آمین۔ تو ماموں اللہ، بتائے، آمین ماموں آمین جان آپ آمین۔ بتائیں گے کہ میں نے انصاف کر سکی ہوں کہ نہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت سکون ہے، بہت سرور بہت ہے، خوش بڑا کلام ہے، مزہ بہت ہے۔ ماشاء اللہ، دل اور مدینہ پہنچ ماشاء گئے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ ادھر سنا بھی ہے جی ہوگا۔ ماموں جان میں نے بولا تھا، جی جی میں نے ایک محفل میں پڑھا ہے،
اور یہی جو اشعار آپ نے بولے ہیں کہ بار بار ریپیٹ کریں، انہی کو میں نے جانا وہ تقریباً 5-6 دفعہ محفل میں، اور اس محفل میں وہ مزہ اور تھا، ہر ایک کی آنکھ جو ہے وہ اشک بار تھی، اور تھوڑا تو رنگ اور تھا۔ ثنا ادھر ہی ہے؟ ثنا ادھر ہی ہے؟ جی جی، ثنا ادھر آئی ہوئی ہیں، ان کو بھی بولو پڑھیں کمار۔ میں ان کے پاس فون لے جاتی ہوں، ابھی کوئی اور پڑھ لیں پھر میں ان کو دیتی ہوں فون۔ اچھا اچھا، آپ نے جی بھی نہیں اور پڑھنی ہے؟ ایک اور پڑھ دیں آپ بھی۔ میں انہی کے ساتھ کوشش کروں گی کہ ابا جی کا لکھا ہوا جو ہے نا رسولی ماہیے، ہاں ٹھیک ہے، وہ میں تھوڑے سے اختتام میں پہ میں کلام وہ پڑھ۔ پیش کرتا ہوں جی۔ جی اس جی سے آپ، پہلے جی جی میں یہ جو کلام ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حضور کے بچپن کے اوپر ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے، پتہ نہیں کئی سال پہلے میں نے سنایا تھا اس محفل میں۔ تو یہ حضور کے بچپن کے اوپر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں۔ اور میرا ارادہ تھا کہ حضور کے بالکل بچپن کے اوپر کچھ کلام ہو، تو اللہ نے کرم فرمایا اور یہ کلام لکھا گیا۔ ماشاء ہماری بہت سی بہنوں نے یہ نہیں سنا، کچھ بہنوں نے یہ سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ میلاد کا مہینہ ہے اور میلاد کی محفل ہے، تو اس لیے میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کیسا بے مثل طرح دار وہ لمحہ ہوگا، کیسا بے مثل طرح دار وہ لمحہ ہوگا، آمنہ جب وہ تیری گود میں آیا ہوگا۔ آپ آنکھیں بند کر کے بشک اس ماحول میں، ہر شعر کے ساتھ اس ماحول میں چلے جائیں۔ کیسا بے مثل طرح دار وہ لمحہ ہوگا، آمنہ جب وہ تیری گود میں آیا ہوگا، نہ کوئی درد نہ تکلیف پریشانی ہے، یہ ولادت بھی میرے رب کی ایک نشانی ہے، یہ ولادت بھی میرے رب کی ایک نشانی ہے، اور سرمایہ آنکھوں میں اور وہ ناف بریدہ آیا، سرما آنکھوں میں ڈلا ہوا تھا، غسل ہوا تھا، اور ناف کٹی ہوئی تھی، اس طرح تیار ہو کے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ سرمایہ آنکھوں میں اور وہ ناف بریدہ آیا، اس طرح صاحب اوصاف حمیدہ آیا، دست قدرتی نے تجھے خوب نکھارا ہوگا، حسن مطلق کی تجلی سے سنوارا ہوگا، حسن مطلق کی
تجلی سے سنوارا ہوگا. آپ ذرا حضرت حلیمہ کے دیس میں چلتے ہیں. اپنے آنگن میں چٹائی وہ بچھاتی ہوگی. اپنے آنگن میں چٹائی وہ بچھاتی ہوگی. اس پہ ننھے سے محمد کو لٹاتی ہوگی. اپنے آنگن میں چٹائی وہ بچھاتی ہوگی. اس پہ ننھے سے محمد کو لٹاتی ہوں گی. اور گود میں لے کے انہیں دودھ پلاتی ہوں گی. گود میں لے کے انہیں دودھ پلاتی ہوگی. بیٹھ کر پاس وہ پھر جھولا جھلاتی ہوں گی. بیٹھ کر پاس وہ پھر جھولا جھلاتی ہوں گی. اور ہو کے خوش آپ جو پاؤں کو ہلاتے ہوں گے. آپ ذرا منظر دیکھیں، بچہ کس طرح پاؤں کو ہلاتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، تو کیا منظر ہوگا. ہو کے خوش آپ جو پاؤں کو ہلاتے ہوں گے. حور و غلمان انہیں چومنے آتے ہوں گے. حور و غلمان انہیں چومنے آتے ہوں گے. اور لوریاں دے کے انہیں کیسے سلاتی ہوگی. خوش مقدر انہیں سینے پہ لٹاتی ہوگی. خوش مقدر انہیں سینے پہ لٹاتی ہوگی. اور چومتی ہوگی وہ سرکار کے رخساروں کو. چومتی ہوگی وہ سرکار کے رخساروں کو. منہ سے منہ، ناک سے وہ ناک لگاتی ہوگی.
منہ سے منہ ناک سے وہ ناک لگاتی ہوگی، اور شیما نے آپ کی تلیوں کو کھجایا ہوگا، پاؤں کو آپ نے جلدی سے ہٹایا ہوگا، اور کہہ کے امی جو حلیمہ کو بلایا ہوگا، عرش بھی ان کے قدم چومنے آیا ہوگا، کہہ کے امی جو حلیمہ کو بلایا ہوگا، عرش بھی ان کے قدم چومنے آیا ہوگا، ہاتھ پاؤں جو مچل کر وہ ہلاتے ہوں گے، چاند تاروں کو اشاروں پہ نچاتے ہوں گے، چاند تاروں کو اشاروں پہ نچاتے ہوں گے، اور حور و غلمان سبھی لوریاں گاتے ہوں گے، آ کے جبریل تیرا جھولا جھولاتے ہوں گے، حور و غلمان سبھی لوریاں گاتے ہوں گے، آ کے جبریل تیرا جھولا جھولاتے ہوں گے، اے حلیمہ تیری کٹیا پہ فدا ہو جنت، کیونکہ پلتی رہی اس گھر میں خدا کی رحمت، پہلا کلمہ جو لبے پاک سے نکلا ہوگا، میرے دل کا ہے یقین لفظ وہ اللہ ہوگا، میرے دل کا ہے یقین لفظ وہ اللہ ہوگا۔ اور اب تھوڑا بچپن کی باتیں تھی، اب ذرا تھوڑا جوانی میں آ جائیں۔ سامنے شیشے کے جب مانگ نکالی ہوگی، مانگ کہتے ہیں جو چیر نکالتے ہیں نا بالوں میں، تو حضور درمیان میں مانگ نکالتے تھے، تو اس پہ یہ شعر ہے، سامنے شیشے کے جب مانگ نکالی ہوگی، حسن نے دیکھ انہیں آنکھ چرا لی ہوگی، حسن نے دیکھ
انہیں آنکھ چرا لی ہوگی، اور بن سنور کر جو وہ حجرے سے نکلتے ہوں گے، سب کے دل ان سے لپٹنے کو مچلتے ہوں گے، سب کے دل ان کے قدموں میں بچھنے کو مچلتے ہوں گے، اور زلف چہرے سے جو محبوب کے ہٹتی ہوگی، ایک بجلی سی نگاہوں کو چکتی ہوگی، اور زلف شانوں سے جو چہرے پہ مچلتی ہوگی، ایک تلوار سی ہر سینے پہ چلتی ہوگی، اور سامنے یاروں کے جب زلفیں کٹاتے ہوں گے، دوڑ کر کیسے وہ ہر بال اٹھاتے ہوں گے، جن کو مل جاتا شہہ تیرے وضو کا پانی، دیکھنے والا تھا پھر ان کا جوش ایمانی، اپنے چہروں پہ وہ سینوں پہ سجا لیتے تھے، عشق کی پیاس وہ کچھ ایسے بجھا لیتے تھے، اور بات ہنس ہنس کے جو اصحاب سے کرتے ہوں گے، تیرے دیوانے تو ہر بات پہ مرتے ہوں گے۔ اور ایک خواہش کا اظہار ہے، کاش میں مسجد نبوی کا کبوتر ہوتا، رات دن شام سحر آپ کے در پر ہوتا، تیرے روزے پہ کلا بازیاں کھاتا پھرتا، تیرے عشاق کو کرتب میں دکھاتا پھرتا، ایک دن احد کا چکر میں لگانے جاتا، حال دل حضرت حمزہ کو سنانے جاتا، اور تیر والوں کی پہاڑی پہ میں بیٹھا، تیر والوں کی پہاڑی پہ
میں بیٹھا ہوتا اور منظر دور نبوت میں گم ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا جہاں سرکار کھڑے تھے ایک دن، ساتھ محبوب کے سب یار کھڑے تھے ایک دن، جب احد اپنے مقدر پہ مچل اٹھا تھا، مار کر ایڑی اسے آپ نے سمجھایا تھا، کاش میں مسجد نبوی کا ہنانا ہوتا۔ یہ وہ ستون ہے جس کے اوپر حضور ٹیک لگا کے جمعہ پڑھاتے تھے۔ جب ممبر آ گیا تو حضور ممبر پر چلے گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ حنین کہتے ہیں رونے کو، تو یہ رونا شروع کر دیا حضور کے ہجر میں، عشق میں۔ پھر حضور نے اسے سینے سے لگایا اور یہ چپ ہو گیا، اسے ستون ہنانا کہتے ہیں، رونے والا ستون۔ کاش میں مسجد نبوی کا ہنانا ہوتا، رو کے سرکار کو ہر طور منانا ہوتا، کاش میں مسجد نبوی کا ہنانا ہوتا، رو رو سرکار کہ رو سرکار کو ہر طور منانا ہوتا، رو سرکار کو ہر طور منانا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، اب آپ لوگ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن اللہ سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن مل کے پڑھیں دونوں۔ دنیا کی شہنشاہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو
مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ میں خاک کا پتلا، وہ عرش کے راہی ہے۔ میں خاک کا پتلا، وہ عرش کے راہی ہے۔ اس پار کا باسی ہوں، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ سر جھک نہیں سکتے، سر محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے، سر محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ سرکار کے دامن سے الطاف ہوا بستہ، سرکار کے دامن سے الطاف ہوا بستہ، غم پاس بھی کیوں آئیں، غم پاس بھی کیوں آئیں، غم خوار سے نسبت ہے، غم پاس بھی کیوں آئیں، غم خوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ کا شکر ہے، یہ میری بانجیاں ہیں تینوں، طوبہ بھی اور ثنا بھی اور ہما بھی۔ تو یہ ابا جی کا فیض ہے کہ انہوں نے پورے خاندان کو، میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی شاعر بھی ہے، نعت کو بھی ہے، نعتیں لکھتا ہے، ایک تیسرا بھائی درمیان والا وہ بھی بہت اچھا نعت خوان ہے۔ تو یہ باجی اللہ ان پہ رحمت ہے اور انوار برسائے، یہ ان کا فیض ہے سارا۔ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی ماشاء علی اللہ۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب